سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی اگر کوئی مینٹلی ڈسٹرب ہوتا تھا ان کو تلبینہ بنا کے بھیجا کرتی تھی. بہت ہی برا کوک ہوں، بلکہ آتی نہیں مجھے کوکنگ، صرف میں ایک فرائی انڈا بنا سکتا ہوں، دیٹس اٹ. اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں آتا. بوائل بھی کر سکتا ہوں. اب وہ ہاف بوائل ہوگا فل بوائل ہوگا یہ مجھے نہیں پتا، کہ اس کے دیکھو اس کے بچوں کے 7 A اسٹارز آئیں اور تم نے دیکھو 3 B's and 4 C's and 5 D's جو بھی ہیں. بیچارے بچوں پہ اتنا پریشر ڈالا ہوتا ہے. پلیز میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں بچوں پہ اتنا پریشر مت ڈالیں. دل میں غم تھا. میں ایک بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ بڑی فطری چیز ہے، نیچرل فینومینا ہے کہ کوئی چیز ہم کو سیڈ کر دے، کوئی ہمیں غمگین کر دے چیز. یہ کوئی ایمان کے منافی چیز نہیں ہے. تو روح جو ہے ٹرانسفر ہو جاتی ہے عالم برزخ میں. وہ پھر تفصیل چلی ہو جائے گی، میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ آج کا ٹاپک اس کے اوپر نہیں ہے. لیکن وہ روح یا علیین میں جاتی ہے یا سجین میں جاتی ہے، اور پھر جب قیامت کا دن آئے گا تو روح جسم اللہ تعالیٰ دوبارہ بنائیں گے، ریکریٹ کریں گے، اور روح پھر اس جسم کے اندر دوبارہ آئے گی، اور پھر آخرت ہوگی بالآخر جنت یا جہنم. تو یہ سول ہے، یہ انسان ہے. روح انسان کی حقیقت ہے. اسی لیے جب انسان کی روح نکل جاتی ہے جسم سے تو ہم اس کو ڈیڈ باڈی کہتے ہیں. وہ میت بن جاتی ہے. رائٹ، ہی از ناٹ حامد، احمد، خدیجہ، عائشہ اینی مور، بٹ رادر اٹ بیکمز اے ڈیڈ باڈی. رائٹ، اور ورتھ لیس. سبحان اللہ. کسی کا انتقال ہو اور آپ کے ارد گرد کسی کا انتقال ہو، آپ دیکھیں تو عجیب، مطلب کوئی اس کے اندر کوئی حقیقت ہی نہیں رہ جاتی نا. تو حقیقت کیونکہ نکل گئی. مائنڈ، باڈی، سول، یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. انسان ان تینوں کے کمبینیشن کو ساتھ رکھ کے چلنا ضروری ہے، کیونکہ یہ تینوں کے تینوں ایک دوسرے کو افیکٹ کرتے ہیں. انسان کا جو مائنڈ ہے وہ اس کی باڈی کو افیکٹ کرتا ہے، باڈی سول کو افیکٹ کرتی ہے، سول باڈی کو افیکٹ کرتی ہے، باڈی مائنڈ کو افیکٹ کرتی ہے. تینوں ایک دوسرے کو افیکٹ کرتی ہیں. یہ سارے انٹر ریلیٹڈ ہیں. مثال کے طور پہ اگر کسی کو کوئی فزیکلی لیتھارجک ہے، لائک اس کی باڈی جو ہے وہ ویک ہے، اس کے سکنس ہے، کوئی النس ہے، کچھ ہے، آپ قرآن پڑھنے کو دل چاہتا ہے؟ نہیں دل چاہتا نا. وہ میں تھکا ہوا ہوں، آئی ایم فیلنگ ویری لیتھارجک. نماز بڑی مشکل سے پڑھی جاتی ہے، ڈریگ کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو. اس کا مطلب ہوا کہ جو ہماری فزیکل ویکنیس ہے وہ ہماری اسپرچویلٹی کو افیکٹ کر رہی ہے. رائٹ. اسی طریقے سے انسان کے سر میں درد ہو رہا ہے بہت شدید، نہیں دل چاہتا. اور جب انسان مینٹلی سک ہوتا ہے تب بھی اس کی فزیکل بینگ بھی افیکٹ ہوتی ہے اور اس کی اسپرچل بینگ بھی افیکٹ ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اہم ہیں اور انٹر ریلیٹڈ ہیں. مسلمانوں نے مینٹل سکنس کو بہت پہلے ریکگنائز کیا تھا. ایک بہت بڑے حکیم گزرے ہیں، ابو زید البلخی رحمۃ اللہ علیہ. 9th سینچری میں انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام تھا مصالح الابدان والانفس. اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی موجود ہے، سسٹیننس آف دا باڈی اینڈ دا سول. انہوں نے 9th سینچری میں اس کتاب کے اندر ریکگنائز کیا کہ دیر از اے ڈیزیز کالڈ OCD. انہوں نے OCD کا نام نہیں اس میں لکھا، جو obsessive compulsive disorder ہوتا ہے، جس میں انسان اس کو وساوس آتے ہیں اور وہ ایک ایک چیز کو ریپیٹیٹیولی کرتا ہے اور بہت ہی اس کی پرفیکشن کے اندر جانے کی کوشش کرتا ہے. وضو کر رہا ہے تو کرتا ہی چلا جا رہا ہے، ایک ایک اس کو 10 دفعہ دھو رہا ہے، اس کو سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی. تو انسان ایک کمپلسو ڈس آرڈر میں چلا جاتا ہے. رائٹ. انہوں نے اس کتاب کے اندر اس کا مینشن کیا 9th سینچری میں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ 19th یا 20th سینچری پرابلم ہے، کیونکہ اس کا نام OCD انہوں نے رکھا 20th سینچری میں یا 19th سینچری کے اندر. لیکن جس نام سے ابو زید البلخی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا، وہ اس میں لکھا وسواس الصدر یا وسواس قہر کے نام سے. انہوں نے اس کے بارے میں باقاعدہ ایک چیپٹر لکھا ہوا ہے. اگر آپ لوگ اس بک کو پڑھنا چاہیں، اٹس اویلیبل آن انٹرنیٹ.
مجھے نہیں پتہ سافٹ کاپی ہے کہ نہیں، آئی تھنک سافٹ کاپی بھی ہے اس کی، لیکن ڈیفینیٹلی اس کی ہارڈ کاپی آئی تھنک اٹس اے گڈ بک ٹو ریڈ. لیکن اس وقت جو مینشن کرنا چاہ رہا ہوں، مینشن یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو ایک ٹیبو سا بنا ہوا ہے نا کہ اوہ مائی گاڈ مسلمان اور مینٹلی سک، رائٹ؟ وی ریکگنائز دیٹ، ناٹ اونلی وی ریکگنائز دیٹ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی اگر کوئی مینٹلی ڈسٹربڈ ہوتا تھا ان کو تلبینہ بنا کے بھیجا کرتی تھی. تلبینہ ایک ڈش ہے، خواتین زیادہ بہتر بتائیں گی وہ کیسے بنتی ہے، میں بہت ہی برا کوک ہوں، بلکہ آتی نہیں مجھے کوکنگ، صرف میں ایک فرائی انڈا بنا سکتا ہوں، دیٹس اٹ، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں آتا. بوائل بھی کر سکتا ہوں، اب وہ ہاف بوائل ہوگا فل بوائل ہوگا یہ مجھے نہیں پتہ، تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن مجھے کچھ نہیں آتا. لیکن تلبینہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بنا کے ان لوگوں کو جو کہ مینٹلی ڈسٹربڈ ہوتے تھے، جو اسٹریسڈ ہوتے تھے، ان کو باقاعدہ ان کو بتایا کرتی تھیں یا ان کو بنا کے دیا کرتی تھیں. تو یہ ہمیشہ سے مسلمانوں نے اس کو ریکگنائز کیا، یہ جسم کا ایک حصہ ہے، ہماری جو مائنڈس ہیں. تو اس کے اندر اگر کوئی مینٹلی سک ہو، دیٹس ناٹ این ایشو، دیٹس ناٹ اے پرابلم، اس کا ایمان کی کمزوری سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور میں نے کیا پہلے شروع میں بات کی تھی کہ مینٹل سکنس کیا ہوتی ہے کہ اٹس ناٹ بینگ ایبل ٹو کوپ وتھ اسٹریس اینڈ انگزائٹی. اسٹریس انگزائٹی تو ایک بڑا نیچرل فینومینا ہے. کوئی اسٹوڈنٹ ہے یہاں پہ کالج یونیورسٹی، ہاں ایک دو اسکول، امتحانوں کا اسٹریس ہوتا ہے؟ بہت ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو نہیں ہوتا، کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، who cares. یہ جو کہتے ہیں نا who cares، یہ بڑا زبردست ایٹیچیوڈ ہے آنیسٹلی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے پڑھنا نہیں چاہیے، پڑھنا چاہیے، لیکن وہ جو ہم نے کریٹ کیا ہوا ہے نا کہ یار A+ نہیں آئے تو ابا جان کی طرف سے ڈانٹ پڑے گی یا امی کہیں گی ایسی کی تیسی تم نے میری ناک کٹوا دی، کہ اس کے دیکھو اس کے بچوں کے 7 A آئے اور تم نے دیکھو 3 B's and 4 C's and 5 D's جو بھی ہیں. بیچارے بچوں پہ اتنا پریشر ڈالا ہوتا ہے. پلیز میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں بچوں پہ اتنا پریشر مت ڈالیں، ان کو جینے دیں، ان کو انجوائے کرنے دیں لرننگ کو. لیکن بچوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ پلیز بچوں پڑھنا، دل سے پڑھنا، اچھا پڑھنا، محنت کرنا. یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم لیزی ہو جائیں اور اپنی محنت نہ ڈالیں، لیکن اتنا سٹریس نہیں لینا چاہیے جتنا کہ سٹریس کچھ لوگ لے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ جو اسٹوڈنٹس ہیں سبحان اللہ، کچھ لوگ اتنا سٹریس لیتے ہیں کہ اللہ کی پناہ وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے، ان کو پینک اٹیکس ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے. لیکن کچھ لوگوں کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. از اٹ اب نارمل؟ نو، ایبسلیوٹلی ناٹ. میرے اپنے گھر میں جب ہم چھوٹے تھے، میری سبلنگز میں سے سبحان اللہ امتحان اللہ کی پناہ، رائٹ، وامٹنگ اور نوزیا اور پتہ نہیں کیا کیا. یہ ایک نیچرل چیز ہے. اس طرح کو اور چیزیں بھی ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں. کوئی واقعات ہو جاتے ہیں، کسی کے قریبی کا انتقال ہو گیا، رائٹ، کسی کی کوئی بیمار ہو گیا، بچہ بیمار ہو گیا، پیرنٹس بیمار ہو گئے، ہسبینڈ وائف اسپاؤس کوئی بھی، رائٹ، تو سیریس بیمار ہو گیا. تو ایک اسٹریس، ایک سورٹ آف انگزائٹی ایک بڑی نیچرل فینومینا ہے. اس کو کوئی ایسی بات نہیں ہے. انبیاء کو کتنا سٹریس آیا، رائٹ. prophets they went through a lot of stress, right. they felt grief, they went through a lot of emotional difficulties. بہت ساری emotional difficulties سے گزرے ہیں prophets. میں پہلی بات تو انکریج کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا بہت گہرائی سے مطالعہ کریں. میں نے صرف مطالعہ نہیں کہا، میں نے کہا ہے اس کو ان ڈیپتھ اسٹڈی کریں پلیز، اس سے لیسنس لرن کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. ہی از آور رول ماڈل، رائٹ. تو آپ جب ان کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو انیشلی جب انہوں نے تبلیغ شروع کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو بتائیے. شروع میں تو جب پہلی وحی آئی اس وقت تک یہ بات نہیں کہی گئی تھی کہ آپ لوگوں کو بتائیے. جب بالآخر ان کو کہا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے قریب کلوز ریلیٹیوز کو آپ جا کے بتائیں، اور انہوں نے سب کو اکٹھا کیا. اب یہ سوچیں، اس کو تھوڑا سا نا اس کو امیجن کریں، اس کو فیل کریں
کہ ایک شخص ہے، میں ہوں، آپ ہیں، رائٹ، اور سارے لوگ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، ہر بندہ آپ کی عزت کرتا ہے، آپ کا خیال کرتا ہے، رشتہ دار آپ پہ جان چھڑکتے ہیں، آپ کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، سارے لوگ آپ کے ساتھ اتنا آپ کی کلوز ریلیشن شپ ہے، اور آپ کی کسی ایک بات پہ سارے آپ کے خلاف ہو جائیں، اور وہ بات بھی کیا ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، سارے گھر رشتہ داروں کو، قبیلے والوں کو اکٹھا کیا، ٹرائب کو، اور صفا کی پہاڑی کے اوپر چڑھ کے، تاکہ تھوڑا سا سورٹ آف اسٹیج، سب کو ایک بات پوچھی، انہوں نے کہا اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہے جو آپ پہ حملہ کرے گی، ول یو بلیو می، آپ میری بات مانیں گے؟ انہوں نے پہلے ان سے ایک بات پوچھ رہے ہیں کہ ہاؤ ڈو یو سی می ایز اے پرسن، ہاؤ ڈو یو نو می ایز اے پرسن؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں مانیں گے، ہم نے تو آج تک جھوٹ ہی نہیں بولا، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، ہمیشہ سچ بولا، ہمیشہ امانت کا خیال کیا، کبھی خیانت نہیں کی، ہاؤ کین اٹ بی کہ آپ کہیں کہ جی آرمی آ رہی ہے اور آرمی نہ آ رہی ہے، آپ نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا اگر تم میرے کیریکٹر کی گواہی دیتے ہو تو میں آج ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ تم کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ او مائی گاڈ، یہ بات کہنی تھی، اور اپنا سگا چچا ابو لہب، رائٹ، سگا چچا، مطلب کتنا کلوز ریلیشن شپ تھا۔ ابو لہب کی 2 بیٹوں کے نکاح میں نبی کریم علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں، اتنا قریبی تھا۔ اس نے کہا محمد تم نے اس لیے ہمیں بلایا، اور پھر اس نے جو الفاظ کہے، او مائی گاڈ، یعنی ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کو فیل نہیں کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دل پہ گزری ہوگی، جو الفاظ اس نے استعمال کیا ابو لہب نے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آ گئی تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کی بیوی بھی تباہ ہو جائے۔ سورہ لہب اسی واقعے پہ تو نازل ہوئی تھی، لیکن کیا گزری تھی اللہ کے رسول کے دل پہ، اپنا قبیل، اپنے لوگ دشمن بن گئے، ٹارچر شروع کر دیا، فزیکل ٹارچر شروع کر دیا، سائیکولوجیکل ٹارچر، رائٹ، کامنٹس پاس کرنا۔ یہ چیزیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی کوئی کچھ کہہ دیتا ہے اور ہم ایسے بیٹھ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، قیامت آ گئی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا، یہاں تک کہ 1 سال آیا جبکہ اس سال میں نبی کریم علیہ السلام کی وجہ سے پورے قبیلے بنو ہاشم کا سوشل بائیک آؤٹ کر دیا انہوں نے۔ کتنے عرصہ، کون بتائے گا؟ 3 سال 3 سال سوشل بائیک آؤٹ، اور سوشل بائیک آؤٹ مینٹ سوشل بائیک آؤٹ، کوئی کچھ پرووائڈ نہیں کرے گا، نہ کھانا، نہ پینا، نہ ضرورت کا سامان۔ شہر سے باہر ایک گھاٹی تھی، ایک سورٹ آف ویلی تھی، ادھر ادھر پہاڑ تھے، ادھر پہاڑ، بس ادھر سے انٹرنس تھی اور ادھر سے انٹرنس تھی، اور یہاں پہ پورا بنو ہاشم وہاں پر، اور ادھر بھی انہوں نے سیکیور کیا ہوا تھا، ادھر بھی سیکیور کیا ہوا تھا تاکہ وہ جا نہ سکے۔ 3 سال کبھی کبھی جو ان کے قریبی آف کورس ٹائز تھے دوسرے ٹرائبس کے ساتھ، تو وہ ان کو جب ترس آتا تھا وہ یہاں سے کلائم کر کے کوئی چیز پہنچا دی، کچھ کھانے کی، لیکن ایسا بھی وقت آیا کہ لٹرلی کچھ کھانے کو نہیں تھا، اور درختوں کے پتے کھائے ہیں، درختوں کے پتے ابال کے کھائے ہیں، بچوں کو کھلائے ہیں، مائیں، نیو بورن بیبیز، ڈی ہائیڈریشن، دودھ نہیں پلا سکی مائیں بچوں کو، اور کیا کیا نہیں ہوا۔ 3 سال، امیجن، تھوڑا سا سوچیں کیا گزری تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، یہ سب وہ فیل کر رہے تھے۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ 1 سال تھا، ان کی 2 سپورٹ تھی، ایک پولیٹیکل سپورٹ تھی، ایک ان کی ایموشنل سپورٹ تھی۔ پولیٹیکل سپورٹ ان کے چچا ابو طالب، جو مسلمان نہیں ہوئے بدقسمتی سے، وہ پولیٹیکل سپورٹ تھی ان کی، اور ایموشنل سپورٹ ان کی پیاری بیوی سیدہ خدیجہ ام المومنین رضی اللہ عنہا۔ یعنی اگر کسی نے ان کو سپورٹ کیا نا تو ان کی وائف نے سپورٹ کیا۔ کیا سپورٹ تھی، کیا پیار تھا، کیا محبت تھی، کیا مطلب اس کو جو بھی الفاظ آپ کہیں وہ کم ہو جائیں گے، لیکن یہ ہوتا ہے میاں بیوی کا رشتہ
اگر کبھی دیکھنا ہو میاں بیوی کا رشتہ کیا ہوتا ہے یا کیا ہونا چاہیے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ کی جو انیشیل فیز آف لائف ہے اس کو پڑھیے، اور بعد میں لیٹر آن سیدہ عائشہ کے ساتھ جو ان کی ریلیشن شپ تھی اس کو پڑھیے. یہ ہے اسلامی شادی، اسلامی ریلیشن شپ بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف، رائٹ. جنونی محبت جس کو کہتے ہیں نا، وہ اصل میں ہے. ان دونوں کا انتقال 1 سال میں ہو جاتا ہے. سیدہ خدیجہ اور ابو طالب کچھ دنوں کے گیپ کے ساتھ both of them passed away. اب سوچیں کہ پولیٹیکل سپورٹ بھی چلی گئی، جو کہ ٹرائبل سیٹ اپ کا بہت امپورٹنٹ ایک فیکٹر ہوتا تھا کہ پولیٹیکل سپورٹ ہے تو آپ رہ سکتے ہیں، پولیٹیکل سپورٹ نہیں ہے تو پھر آپ نہیں رہ سکتے، اور شہر میں نہیں رہ سکتے، لوگ تو آپ کو کھا جائیں گے. ان کی وجہ سے تو بچے ہوئے تھے، یعنی فرام دا مینس پرسپیکٹو. اللہ کی مدد تھی آف کورس، اور ایموشنل سپورٹ. دونوں چلے گئے. جب یہ دونوں چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ جو گزری ہے نا، انہوں نے کہا کہ یہ سال عام الحزن ہے، یہ اٹس اے ایئر آف سیڈنس. اب کیوں کہہ رہے ہیں ایئر آف سیڈنس؟ بیکاز ہی واز سیڈ. وہ غمگین تھے، غم کا سال، دل میں غم تھا. میں ایک بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ بڑی فطری چیز ہے، نیچرل فینومینا ہے کہ کوئی چیز ہم کو سیڈ کر دے، کوئی ہمیں غمگین کر دے چیز. یہ کوئی ایمان کے منافی چیز نہیں ہے.